وہ کلچر کو فوکس کرتا ہے, وہ سوسائٹی کو فوکس کرتا ہے, وہ ملکی قوانین کو فوکس کرتا ہے. ان سے کہو کہ اللہ کا قانون ہے تو اس پہ سر ہلانے کے لیے تیار نہیں, ہلتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر, بلکہ اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے. یعنی اللہ کے قانون کو فالو کرنا تو دور کی بات, اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی اب لوگوں کو شرم آنا شروع ہو گئی. آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہو نا کہ یار شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے, ابے تو بڑا ملا آ گیا یار, تو اب سے ملاؤں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو نے. یعنی اگر آپ یہ باتیں کہ کرنا شروع کر دیں نا تو اس پہ بھی لوگ شرما رہے ہوتے ہیں. پہلے شرم یہ آتی تھی اس مسلمانوں والا لباس پہنتے ہوئے, پھر اب شرم آ رہی ہے مسلمانوں والی باتیں کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے, مولانا ہے یہ تو مذہبی آدمی. میں ایک دفعہ ایک مارکیٹ میں گیا تو وہاں کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب موبائلوں کا بزنس تھا ان کا, تو ان کی ڈیلنگ چل رہی تھی. بہت بڑا تاجر ہے, وہ لڑکا ہے ینگ, تو ذرا لبرل سا لڑکا ہے. تو میں تو سوسائٹی کو دیکھتا ہوں نا, ان چیزوں کو ہمیشہ سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ سوسائٹی جا کس طرف کو رہی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ اس نے کوئی بات کی نا تو کسی نے اس پہ جواب دیا, تو اس نے کہا یار شریعت تو اس بارے میں یہ کہتی ہے. اس شریعت کے لفظ کو لڑکوں نے پکڑ لیا, بے تو بڑا مولوی بن گیا یار, تو بڑی مذہبی باتیں کرنا شروع کر دی, کیا ہو گیا تیرے کو. تو مجھے احساس ہوا کہ یار ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے کہ ایک عام آدمی کے زبان سے اگر شریعت کا لفظ نکل گیا یا اسلام کا لفظ نکل گیا تو اس کو بھی برا سمجھا جا رہا ہے کہ تو کب سے ملا کب سے بن گیا, تو نے باتیں کہاں سے شروع کر دی. بڑا آیا شریعت کی باتیں کرنے والا, بڑا آیا اسلام کی باتیں کرنے والا. اب پتہ ہے کیا چل رہا ہے سوسائٹی میں, اب یہ چل رہا ہے کہ یار سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے, لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. یار سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. جب بھی کوئی یہ بات کیا کرے نا فوراً بولو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. دیکھو عمل میں کوتاہی کم درجے کی بری چیز ہے, نظریات اور عقیدے میں کوتاہی پر اللہ معاف نہیں کرے گا, نہیں چھوڑے گا. آپ کو اگر اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا تو اسی شرم کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے, اللہ آپ کو اپنی طرف نسبت کرنے نہیں دے گا. اللہ کہے گا تجھے اس وقت شرم آتی تھی اپنے آپ کو مسلم بولتے ہوئے, میرا نام لیتے ہوئے, اب تو کیسے میری رحمت کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے, وہ فرماتے ہیں میں پیغمبر کی زبان سے ایک لفظ سن کے جتنا خوش ہوا ہوں نا زندگی میں اتنا خوش کبھی بھی نہیں ہوا میں. وہ کیا لفظ تھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ المرء يحب القوم وليس منهم, یا رسول اللہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس قوم میں وہ ہے نہیں, تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوگی. انس ابن مالک کہتے ہیں یہ سن کے جتنی ہمیں خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا, پیغمبر کے ساتھ ہوگا. یعنی حضرت انس ابن مالک کو یہ تھا کہ ہمیں چونکہ نبی سے محبت ہے تو بھائی ہمارا تو مزہ ہوگا, پھر تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا, نبی کے ساتھ. آپ کو اگر نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, آپ لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, پڑھے لکھے لوگوں کو جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو نماز کی بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے یا اپنے اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں محبت کس کی ہے؟ آپ نے عقیدت اور محبت بٹھا لی ان لوگوں کی جو خدا کے باغی ہیں, جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا آپ کا, انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. تو عملی کوتاہی ایک الگ چیز ہے, آپ شریعت پہ عمل نہیں کر پا رہے, توبہ کریں, استغفار کریں, کوشش کریں, لیکن بھائی اپنی نسبت اسلام کی طرف اس میں کوئی شرم اور کوئی شرمندگی محسوس نہ کیا کرو. فخر سے بتایا کرو کہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا, کیونکہ یہ نسبت بھی اب کمزور پڑتی جا رہی ہے. اب پتہ ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں, یار جو بالکل لبرل ہو نا, ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو, وہ ہے صحیح آدمی. ایک ڈاکٹر ہے, میں تو ڈاکٹر کو بھی بہت سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا یہ ڈاکٹر کس طرف کو جا رہے ہیں, اب سائنسدان کس طرف کو جا رہے ہیں, اور ہمارے سیاستدان کدھر کو جا رہے ہیں, جوان نوجوان لوگ کدھر کو جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں سوسائٹی میں نظر آتی ہیں. پہلے آپ ڈاکٹروں کی تقریریں سنو گے نا, بہت زیادہ ان کو اللہ کا لفظ ان کی اسپیچز میں ملے گا. کوئی چیز, کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں گے نا, ہماری باڈی میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ خدا کی قدرت ہے, اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کیا ہے اور اللہ کا نظام ہے. اب ڈاکٹروں کی زبان سے بھی لفظ اللہ بولو غائب ہو رہا ہے. اب وہ ان کی زبان سے بھی لفظ اللہ غائب ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ کو بیچ میں لے آئے نا, تو لوگ سمجھیں گے یار یہ سائنسی رپورٹ نہیں پیش کر رہے, تو اللہ کے فضائل بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے, ٹھیک ہے نا.
کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ دقیانوس قسم کا آدمی ہے، یہ پرانے، یہ اللہ اللہ کو بیچ میں بتائیے، سائنس کا اللہ سے کیا تعلق؟ حالانکہ سائنس اور اللہ ہی، سائنس تو پیدا کرنے والا خدا ہے نا یار. تم جب ایک چیز بیان کر رہے ہو کہ ہمارا کڈنی اس طرح سے کام کرتا ہے، اتنے لیٹر پانی جو ہے نا خون فلٹر کرتا ہے ڈیلی بیسس پر، تو ایک دفعہ پھوٹے منہ سے کہہ دو یار یہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے. خدا نے بنایا ہمارے گردوں کو، اتنی بہترین مشین، ہماری باڈی اس طرح سے پمپنگ کرتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. لیکن اب زبان سے لفظ اللہ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے. کیوں؟ لوگ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب آپ تو ملا ٹائپ کے ہیں، ہم نے تو ملا ٹائپ کے، ہم نے تو نیوٹرل لوگوں کی رپورٹیں پڑھنی ہے، مذہب کا تڑکا لگاؤ گے پھر ہم نے نہیں سننا، شرم آ رہی ہے. تو ایسے ڈاکٹروں سے میں کہتا ہوں ابھی آپ کو شرم آ رہی ہے نا، یہ گردے وردے ایک دن مارکیٹ سے ویسے ہی شارٹ ہونے والے ہیں. سب نے مرا کے جانا کہاں ہے؟ قبروں میں جانا ہے، مرنا ہے. یہ دماغ میں رکھو، آپ سب نے مرنا ہے. آپ کے گردے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے، آپ کی ہارٹ بھی ختم ہوگا، آپ کی آنکھیں بھی ختم ہوگی، سب کچھ فنا ہے. جتنا بھی آپ میڈیکل سائنس میں ترقی کر لو نا، انجام کیا ہے؟ موت. اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کو سمجھا رہا ہے خاص طور پر کہ یہ جو تم نے میڈیکل سائنس کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے نا، کہ ہر چیز ایک لاجک کے تحت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے مانتے ہو رہی ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ قطرہ، اور آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن جاتے ہیں. تم تو اس چیز کو پڑھ رہے ہو، خالق تھوڑی ہو، کریٹر تھوڑی ہو. تو جس خدا نے تمہیں فرسٹ ٹائم پہلی بار پیدا کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قرآن قسمیں اٹھا کے کہتا ہے وہی اللہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا، زندہ کر کے چھوڑے گا جو قبروں کے اندر سڑ گئے ہیں، مٹی بن گئے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشرکین سے اور پیغمبروں کا جو لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے نا، وہ مقابلہ یہی تھا کہ آخرت ہے، تم مرنے کے بعد کیا ہوگے؟ زندہ ہوگے. اور یہ بات خدا کے سوا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لہذا یہ سائنس نہیں بتائے گی آپ کو، یہ خدا کے سفیر بتائیں گے. سائنسدان خدا کے سفیر نہیں ہے، وہ اس دنیا کو پڑھتے ہیں، اس کی نالج ہمیں دیتے ہیں. ڈاکٹر خدا کے بھیجے گئے نمائندے نہیں ہے، خدا کے بھیجے گئے نمائندے پیغمبر ہوتے ہیں. تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے. تمام پیغمبر اس بات پر اتفاق ہے، سارے پیغمبروں نے کہا کہ مرنے کے بعد کون کرے گا؟ زندہ کرے گا. اور ہمیشہ ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا اس دعوے پر. جس پیغمبر نے بھی کہا نا موت کے بعد زندگی ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا. آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، نحن اعلم بما یقولون، وہ قرآن کے کیا الفاظ ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو، لیکن ایک دن اللہ اس عمل کو کیا کرے گا؟ ریورس کرے گا. ریورس کرے گا اور تم سارے زندہ ہو جاؤ گے. تو قرآن کہتا ہے فوراً یہ جواب میں کہتے ہیں اے لوگو تم ایک ایسے شخص کی بات سن رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہے. وہ معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. معاذ اللہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یار ہم مر کے مٹی، یہ کون سی، اس زمانے کے بھی حکیم ڈاکٹر کہتے تھے یہ پاسبل نہیں. وہاں کے بھی کچھ نہ کچھ تو اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی تھی نا، کہ وہ کہتے ہیں یار ہم یہ جب کھاتے ہیں تو یہ باڈی میں جاتا ہے پھر یوں ہوتا ہے. اتنی بڑی حقیقت نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ جو باڈی کی ایک مشینری بنی ہوئی ہے کہ آپ کھا رہے ہو، پروٹین مل رہا ہے آپ کو اس سے، اور آپ کو اس سے انرجی مل رہی ہے، آپ کو آپ کی باڈی کو منرلز حاصل ہو رہے ہیں. اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، پاؤں میں چلنے کی طاقت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، قدرت اس کا ایک ریزلٹ نکال رہی ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ اتفاق سے ایک دن وسیم اور ستار اور غفار صاحب بن کے چلنا پھرنا شروع ہو گئے. اتنی زبردست مینجمنٹ سے قدرت کچھ حاصل کر رہی ہے، اور وہ قرآن بتائے گا، وہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ کیا حاصل کر رہی ہے. دیکھو ڈاکٹروں کی رپورٹ یہاں تک گھومے گی کہ آپ روٹی کھاتے ہو تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، آپ گوشت کھاتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں، آپ دودھ پیتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں، انڈے کھانے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. یہ فطرت نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا، ان چیزوں کا اس مقصد کی تکمیل میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ اسی باڈی میں الجھ کے رہ گئے. اس باڈی کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کام سے آپ نے لوگوں کو غافل کر دیا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ ڈاکٹروں کو سنیں نا، میڈیکل سائنس میں الجھا دیا ہے بس لوگوں کو، اور لوگ سن کے کیا کر رہے ہیں؟ صحت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے. اچھی بات ہے، بنانے کی فکر کرنی چاہیے. تو صحت بنا کے کرے گا کیا تو؟ اب جب اس سے پوچھا جائے نا کرنا کیا تو نے صحت بنا کے؟ انجوائے کریں گے لائف کو. صحت بنا کے کیا کریں گے بھائی؟ لائف کو کیا کریں گے؟ انجوائے. تو کیا مطلب لائف کو انجوائے کرنا ہی
मकसद हो गया फिर तो पैदा होने का ना। तो गधा भी तो यही करता है। अरे भाई गधे को जितनी अल्लाह ने खोपड़ी दी है, उस खोपड़ी के हिसाब से वो लाइफ को क्या करता है, इंजॉय करता है ना। अबे इंसान को जब बनाया गया है, ये अबे तबे मैंने मोइन अख्तर से सीखा है, इंसान को जब अल्लाह ने बनाया है तो इंसान के हदफ में और गधे के हदफ में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। बहुत मुश्किल है भाई बात समझा। देखो आपको किस मिशन के लिए भेजा गया है, उस मंजिल से, उस मकसद से छांटी होती है, पता चलता है किसको आला दर्जे का काम दिया गया है, किसको। देखो कंपनी में आप कुछ लोग हैं, एक का काम है झाड़ू लगाना, एक का काम है गटर साफ करना, ये भी होता है ना। एक का काम क्या है, कुर्सी पे बैठता है वो आके जी, मैनेजर है वो पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है। तनख्वाह किसकी ज्यादा होती है, मैनेजर की होती है ना। क्यों, उसको जो काम दिया गया है वो थोड़ा सा आला और अरफा काम, उसके लिए सलाहियत भी ज्यादा चाहिए। भंगी कोई भी बन सकता है, मैनेजर को भंगी बना सकते हो, भंगी को मैनेजर नहीं बना सकते। उसके लिए पढ़ा लिखा होना बोलो जरूरी है, यही है ना। देखो दुनिया में उसूल ये है कि जिसमें जितना दिमागी काम कर रहा होता है ना, उसका ग्रेड भी उतना अच्छा होता है, उसकी तनख्वाह भी उतनी ज्यादा होती है। और जिसकी खोपड़ी कम इस्तेमाल हो रही है ना, जिसमें नॉलेज कम है, उसकी मेहनत ज्यादा होती है, तनख्वाह उसकी कम। सबसे ज्यादा मेहनत किसकी होती है, मजदूरों की मेहनत होती है। कमाते सबसे कम कौन है, मजदूर कमाते। और जितना ऊपर चलते चले जाओगे ना, जितना आपका ग्रेड, फौज में देख लो, मेहनत ज्यादा, नीचे जो तबका है ना, जो आम फौजी है, उनकी मेहनत ज्यादा है लेकिन तनख्वाह उनकी कम होती है। जो कमांडर है ना, उसकी मेहनत कम होती चली जाएगी। मेहनत से मुराद जिस्मानी मेहनत, दिमागी मेहनत तो बढ़ती है उसकी, सारी टेंशन उसी की होती है ना कि जो भी हो रहा है तो पूछा तो उससे जाएगा। तो जितना बड़ा ऑफिसर होगा उसकी जिस्मानी मेहनत कम होती चली जाएगी, दिमागी मेहनत बढ़ती चली जाएगी, ग्रेड बढ़ता चला जाएगा, तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी। जंग जब होगी तो लड़ते मातहत फौजी हैं, जाने ज्यादा उनकी जाती है लेकिन तनख्वाहें उनकी कम होती हैं। वजह क्या है भाई, वजह यह है कि ये जो ऊपर का ऑफिसर है ना, इसमें नॉलेज ज्यादा है, इसमें दिमागी सलाहियत ज्यादा है। तो दिमागी सलाहियत की बेस पर और नॉलेज की बेस पर इंसान दुनिया में एक दूसरे के मकाम और दर्जात को डिवाइड करता है। समझते हो कि नहीं समझते, काम की बेस पे नहीं, ये मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है। अब दिमागी मेहनत की बेस पे जो दर्जात हम डिवाइड करते हैं, उसकी वजह क्या है कि जिसमें दिमागी सलाहियत जितनी ज्यादा होती है ना, उसका विजन और उसका हदफ डिफरेंट होता है। वो बड़े बड़े कामों के लिए होता है, उससे छोटे छोटे काम नहीं लिए जाते। आपने क्या किया जी, आप पीएचडी कर लिया, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप बड़ी मेहनत की, अब आप कहते यार मैं किसी कंपनी में मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी, मेरी 20-30 लाख रुपए तनख्वाह होगी और मैं ऑडिट किया करूंगा। उन्होंने क्या किया कि आपको चाय बनाने के लिए बिठा दिया कि आप चाय बनाया करें और 40